ملک کی حالت بہت خراب ہے، پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہم آئی ایم ایف سے ادھار لینے کے بجائے ان کے نمائندے ہی لے لیتے ہیں۔ لیکن ان حالات میں اکانومی آپ کی بالکل جو تھی آپ کی زیرو میٹر پہ جا چکی نہیں، لیکن ایسی جو صورتحال آپ بتا رہی ہیں، اب تو میں رو ہی پڑوں گا جتنے آپ نے خوفناک نقشہ کھینچا ہے، اسی جس کو کہتے ہیں اسی پاداش میں آپ نے یہ 50 وزیروں کا جس کو کہتے ہیں بوجھ اس قوم پر لاد دیا ہے۔ وہ حکومت جو کورونا کے نام پر پہلے اغیار سے بین الاقوامی امداد خیرات وصول کرتے نہیں تھکتی اور اس کے بعد لوگوں کو درس و تدریس کرتے نہیں تھکتی، یعنی اب ہمارے ٹیلی فونز پر بھی کمبخت وہ ٹون ایسی لگا دی گئی ہے کہ کسی اللہ مارے کو فون کرو تو پہلے وہ جس خاتون کی آواز آتی ہے مجھے تو اس خاتون کی تلاش ہے، کہیں سے مل جائے وہ۔ بہت سارے لوگ جو مجھے ذاتی حیثیت میں جانتے ہیں ان میں سے کسی کی نانی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کے چچا کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی گاؤں میں کام پڑ جاتا ہے، تو میں اس لیے ظاہر ہے کہ اب گنے چنے مہمان ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں۔ میڈم یہ مجھے بتائیے، کرونا بہت خوفناک مرض ہے، کرونا کی 3rd ویو آ چکی ہے، ہم نے فلانی پرواز کو بند کر دیا اور جو ڈھکانی پرواز ہے اس سے ہم بیرونی خیرات جو آئے گی امداد کے نام پر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم دن رات وصول کریں گے اور دل جمعی سے وصول کریں گے۔ اور مساجد تو پوری طرح بالکل بند نہیں ہوئی تھی، اس میں ایس او پیز کے ساتھ میڈم مساجد میں جو کچھ ہوا ہے میرا خیال ہے آپ نمازی جاتے رہے تھے۔ اگر قریب پاس میں کوئی آدمی مسجد جاتا تو آپ کو یقیناً بتاتا کہ مساجد میں جو پولیس اور رینجرز نے گل کھلایا ہے، باقاعدہ ویڈیوز تک آن ایئر ہوئی ہیں، میں نے اپنے پروگرام میں چلائی ہیں، رینجرز والے باقاعدہ لوگوں پر تشدد کرتے پائے گئے یہاں اس ایک شہر میں۔ ان رینجرز والوں کی بات کر رہا ہوں میں جن کا دہشت گردوں پہ کوئی بس نہیں چلتا، وہ اپنے آپ کو کریکر حملوں سے نہیں بچا پا رہے ہیں، انہی رینجرز والوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ میرے خیال ہے یو آر سیویئرلی بیڈلی مسٹیکن، تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں، کچھ اور مہمان شریک گفتگو ہے۔ میڈم تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں۔ ندیم اصغر قاہرہ صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے سر، میں ایک مرتبہ پھر آپ کی ہمت جسارت کی داد دیتا ہوں کہ آپ مجھے جانتے پوچھتے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، اسد عمر صاحب کو کراچی میں کرونا بڑھنے پر تفکر ہے، ہونا بھی چاہیے، کہہ رہے ہیں کہ شادیاں نہیں ہونی چاہیے، شادیوں کی تقریبات نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہر شادی شدہ جو خود ڈسا ہوا ہے وہ دوسروں کو کم از کم آگہی دے تو اچھا لگتا ہے کہ تاکہ اس کے تجربے سے لوگ فیضیاب ہوں۔ لیکن ان حالات میں اکانومی آپ کی بالکل جو تھی آپ کی زیرو میٹر پہ جا چکی نہیں، لیکن ایسی جو صورتحال آپ بتا رہی ہیں، اب تو میں رو ہی پڑوں گا جتنے آپ نے خوفناک نقشہ کھینچا ہے، اسی جس کو کہتے ہیں اسی پاداش میں آپ نے یہ 50 وزیروں کا جس کو کہتے ہیں بوجھ اس قوم پر لاد دیا ہے۔ وہ وزیر اس وقت ہالینڈ کا تھا یا اللہ مارا پتہ نہیں کون تھا، وہ موٹر سائیکل پہ جاتا تھا یا سائیکل پہ جاتا تھا، اس کے بعد پھر ہمارا والا جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پہ جانے لگا۔ یہ آپ نے اسی جرم میں ہم لوگوں کو یہ سزا دی ہے۔ جناب من، اس بات پر آپ کا تبصرہ چاہوں گا کہ سر ملک کی حالت بہت خراب ہے، پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہم آئی ایم ایف سے ادھار لینے کے بجائے ان کے نمائندے ہی لے لیتے ہیں، ایک کو ادھر رکھ دیں گے اور 2 کو ادھر رکھ دیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی معیشت کی گاڑی اچھی چل جائے گی۔ کچھ فرمائیے گا۔ ہاں بالکل انہوں نے بجا فرمایا آپ نے، اور آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ آئی ایم ایف کے نمائندے جب آ جائیں گے تو جس طرح گورنمنٹ کے نمائندے آگے سے جواب دے رہے ہیں وہ بھی بڑے قابل غور ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آئے تھے تو قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا تو ہم نے 35 ارب ڈالر کے قرضے جو ہیں وہ واپس کر دیے اور 45 ارب کا قرضہ جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ جس طرح کی آپ نے بات کی ہے تو یہ تو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ جب آئی ایم ایف کے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوں گے، اس سے پیشتر بھی ہوا ہے، وہ گورنمنٹوں میں ہوتا رہا، لیکن جو اس نالائق گورنمنٹ نے جس طرح کے نمائندے بٹھائے ہیں، ان کی نالائکی کی وجہ سے، جن کی کمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے، جس کا اندازہ ابھی پوری قوم دیکھ رہی ہے، بجلی کی صورت میں بھی دیکھ رہی ہے، چینی، آٹا، یہ ساری چیزیں جو ہے سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں اور ان کے نمائندے جو ہیں وہ ایک ہی بات کہنے پر ہیں، این آر او نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آئی ایم ایف کے نمائندے اب بیٹھ گئے ہیں، ان کو نکالنا شاید آنے والی جو گورنمنٹیں ہوں گی ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا، جب ایک
ادارے کو ان کے منہ کے ساتھ خون لگا دیں گے تو وہ کیسے چلے گا؟ عمران خان صاحب کی نالائکی کی وجہ سے یہ سارا کام چل رہا ہے. وہ موٹر سائیکل، وہ سائیکل، وہ جو جس طرح آپ پہلے کہہ رہے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں چلی گئی ہیں. 45 کلومیٹر جو ہے وہ جی تیل پڑتا ہے، اس طرح کی. یہ جو آج تک آپ نور العارفین صاحب اس گورنمنٹ کے 106 107 یو ٹرن ہیں، جو بات آج تک انہوں نے کی ہو. پاکستان میں بہت سارے لیڈروں کو سنا ہے، ہمارے لیڈر بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، میں خود بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن خدا کی قسم یہ پہلا پرائم منسٹر ہے کہ جس کی میں باتیں سنتا ہوں تو شرم آتی ہے کہ کونسلر لیول کا بندہ بھی جب اپنا 5 سال کے ٹرنیور کے بعد عوام میں جاتا ہے تو لوگ اس کو روکتے نہیں ہیں. کہاں وزیر اعظم تھوڑا سا سیاست میں ڈیسنسی کا عنصر جو ہے وہ رخصت نہ صرف یہ کہ ہو چلا ہے بلکہ ہو چکا ہے، یہ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. اب اس ایک بیان کو ہی دیکھیے جس میں معاون خصوصی پنجاب ایک طرف تو بلاول صاحب کی تعریف کر رہی ہیں کہ انہوں نے جو ایٹم بم ہم پہ چلانا تھا وہ الٹا انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کی طرف چلا دیا ہے. دوسری جانب آگے جو انہوں نے کہا ہے وہ بڑی امبیرسمنٹ سی محسوس ہوتی ہے اس ایک بات کو شیئر کرنا بھی، لیکن چونکہ یہ آپ کی باقاعدہ عثمان بزدار وسیم اکرم پلس کی مشیر ہیں تو اس لیے میں نے کہا معاون خصوصی ہیں، اس لیے میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں. کہہ رہی ہیں مولانا اقتدار سے دوری کا غم منا رہے ہیں اور جعلی راجکماری مولانا کے کندھے پر سر رکھ کر آہیں لے رہی ہے، سسکیاں لے رہی ہے. ذرا تبصرہ فرمائیے گا، کائنڈلی اسے جسٹیفائی کرنے کی کوئی کوشش کیجیے گا میڈم. دیکھیں یہ ان کا بیان ہے، وہ بہتر جانتی ہیں کہ انہوں نے کیوں دیا ہے. میرے خیال میں یہ فگریٹیولی وہ کہہ رہی ہوں گی کہ ایک دوسرے کا وہ اب سہارا ڈھونڈ رہے ہیں. یہ کوئی لٹرلی میرے خیال میں اس میں کوئی نہ وزن ہے نہ ان کو اس طرح کی کوئی بات جو ہے وزن تو قطعی نہیں ہے، میں نے اسی لیے بیان کو شامل کیا ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن جس انداز میں آپ نے فرمایا یہ بات اس انداز میں بھی کی جا سکتی تھی، لیکن جب کبھی اس قسم کے بیانات آتے ہیں تو اس قسم کی ذمہ دار شخصیات کی جانب سے کیوں آتے ہیں؟ یہ حسن اتفاق کیوں؟ دیکھیں ایسی بات جو ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کی رسپیکٹ، ہمارے جو سیاسی طور پہ اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جہاں پہ ایک دوسرے کی عزت کا سوال ہے تو وہ لازم کرنی چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو کہ انڈیسنٹ جس کے زمرے میں وہ آئے. تو میرے خیال میں ان کا مطلب صرف فگریٹو یہاں پہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دوسرے یہ پی ڈی ایم کے متعلق تھوڑا سا مجھے بھی اجازت دیں تو میں 2 باتیں کر لوں. یہ غیر فطری ایک اتحاد تھا اور اب قصہ پارینہ بن چکا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سینٹ میں نون لیگ نے بھی اپوزیشن لیڈر کے لیے اپنا بندہ کھڑا کر دیا ہے اور پیپلز پارٹی نے بھی کھڑا کر دیا ہے. تو ان دونوں کی جو راہیں ہیں وہ جدا ہو گئی ہیں. پی ڈی ایم جو اپنے آپ کو 11 جماعتوں کی کہتی تھی تحریک، تو اس میں سے 5 تو ایسے ہیں جن کے پاس 1 سیٹ بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہے. تو پتہ نہیں وہ کون سے استعفوں کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اگر جو ہے وہ استعفوں کی سیاست میں بلیو نہیں کرتی ہے، وہ ان ہاؤس چینج میں بلیو کرتی ہے. یہ لوگ اس میں بلیو نہیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم نے تحریک چلانی ہے، ہم نے سڑکوں میں آنا ہے، ہم نے استعفے دینے. تو یہ معاملہ اب ٹھپ ہو چکا ہے.